بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر تھا کہ دوسری قصے میں آج ہم موجود ہیں۔ اور حیدرآباد کی ابتدا سے لے کر حیدرآباد کے آج کے ماڈرن دور تک کتنے ایسے نام ہیں جو حیدرآباد کے لیے استعمال کیے گئے۔ لوگوں نے اپنی زبانوں کو ان ناموں کے لیے استعمال کیا اور بہت عرصہ وہ نام لوگوں کی زبانوں پر موجود رہے۔ پھر زمانے کی رفتار کے ساتھ، زمانے کی ترقی کے ساتھ، زمانے کے تبدیل ہونے کے ساتھ وہ نام بھی تبدیل ہوتے چلے گئے۔ شروع میں حیدرآباد کے لیے بہت سے نام استعمال کیے کہ جس میں سے ایک باغ نگر ہے کہ جس کو بہت سے مورخین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور بہت سے مورخین یہ دلیل دیتے ہیں کہ حیدرآباد کے لیے باغ نگر کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ لوگوں کی زبانوں پر بگڑتے بگڑتے باغیہ نگر ہو گیا، بھاگیہ نگر ہو گیا۔ اردو میں لوگ باغیہ نگر کہتے تھے اور تیلگو میں بہت سے لوگوں کو غین کا جو لفظ ہے وہ ادا کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو وہ بھاگیہ نگر کہتے تھے، تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ بھاگیہ کوئی ہندو خاتون ہے، کوئی ایسی دیوی ہے شاید جس کے نام پر حیدرآباد کا نام رکھا گیا ہو۔ تو جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی، جب پہلی جنریشن ان لوگوں کی تھی جو باغ نگر کو باغیہ نگر اور بھاگیہ نگر کہتے تھے، تو ان کے درمیان اس طرح کی کوئی کلاش موجود نہیں تھا کہ وہ اس نام کو لے کر آپس میں جھگڑنے کی کوشش کریں۔ لیکن جس طرح حیدرآباد میں سیاست تبدیل ہوتی چلی گئی، سیاست میں جب زعفرانی رنگ چڑھنے لگا، سیاست میں جب ہندو مسلم کی باتیں ہونے لگی، تو جب کتابوں میں بھاگیہ نگر لکھا ہوا تھا تو اس لفظ کو پکڑ کر لوگوں نے ایک مندر کے ساتھ، کسی ایک خاتون کے ساتھ اس نام کو جوڑ دیا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ پرانی کتابوں میں بھی حیدرآباد کے لیے بھاگیہ نگر کا لفظ موجود ہے، تو یہ اصل میں ہماری دیوی ہے کہ جس کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا تھا۔ تو اب ہمارا یہی ماننا ہے کہ پھر سے اس نام کو تبدیل کیا جائے، پھر سے وہی نام حیدرآباد کے لیے استعمال کیا جائے۔ آج جس نے اس نام کو رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے وہ بی جے پی ہے۔ بی جے پی کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حیدرآباد کا جو اصل نام ہے وہ بھاگیہ نگر تھا، پھر اس کو چینج کرنے کے بعد تب اس کو پھر سے بدل کر بھاگیہ نگر رکھا جائے، اور یہ انہی لوگوں کا ماننا ہے جو بی جے پی سے وابستہ ہیں، جو اس طرح کی پارٹیوں سے وابستہ ہیں۔ لیکن مورخین ان کی اس دلیل کو درست نہیں مانتے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ چار مینار کے پاس یا حیدرآباد میں کوئی ایسی مندر نہیں تھی، کوئی ایسا بت نہیں تھا کہ جس کا نام بھاگیہ نگر رکھا گیا۔ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حیدرآباد کا نام بدل کر حیدرآباد سے بھاگیہ نگر رکھا جائے۔ اور پرانے زمانوں کی تصویروں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حیدرآباد میں چار مینار کے آس پاس وہاں پر کوئی مندر کا ثبوت موجود ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پرانی تصویروں میں بھی چار مینار کی واضح تصویریں موجود ہیں۔ چار مینار کے چاروں کونے کی بالکل کلر میں تصویریں موجود ہیں کہ جس میں مندر کے ہونے کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی ایسا پتھر نہیں ہے، کوئی ایسا نشان نہیں ہے کہ جس کو مندر کے نام پر وہاں پر نشان زد کیا گیا ہو۔ سن 1944 میں شائع ہونے والی کتاب سیونیئر میں بھی چار مینار کی ایک قدیم تصویر موجود ہے، اس میں مندر کے ہونے کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ
کہ اس کتاب میں اس وقت حیدرآباد میں موجود مندروں کا ذکر موجود ہے، لیکن چار مینار کے پاس موجود کسی بھی مندر کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ کتاب 1922 میں پرنس آف ویلس کے حیدرآباد آمد کے موقع پر لکھی گئی تھی، تیار کی گئی تھی تاکہ ان کو حیدرآباد کی تاریخ سے واقف کروایا جائے۔ اور مؤرخین کی ایک دلیل اس نام کو لے کر یہ بھی ہے کہ اس شہر میں بہت سے باغات تھے۔ جب یہ شہر نیا بنا تھا تو یہاں پر بہت سے باغات لگوائے گئے تھے کہ جس میں باغ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کو باغ نگر کہنا شروع کیا۔ اس دلیل کو مؤرخ ہارون خان شیروانی یقین کے ساتھ وہ اس دلیل پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے کے بادشاہ جب کسی گاؤں کو، کسی شہر کو بسانا ہوتا تو وہ وہاں پر پہلے باغات لگواتے، وہاں پر سب سے پہلے وہ کھیتی باڑی کرتے، باغات لگواتے، طرح طرح کے وہاں پر انواع و اقسام کے درخت لگواتے تاکہ عام لوگ اس زمین سے اٹریکٹ ہوں اور وہ لوگ وہاں پر آباد ہونے کی کوشش کریں۔ اور جب کبھی بھی گاؤں بسانا ہوتا، کوئی شہر بسانا ہوتا تو وہاں پر سب سے پہلے باغات لگوائے جاتے۔ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ باغات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے، تو انسان وہاں پر جا کر رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کو آج ہم فارم ہاؤس کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح گولکنڈے کا ایک نام باغ نگر تھا کیونکہ وہاں پر بہت سے باغات تھے کہ جس کو قلی قطب شاہ نے لگوایا تھا، بنوایا تھا، جس کی وجہ سے تاریخ کی بہت سی کتابوں میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کو باغ نگر کے نام سے لکھا گیا ہے۔ مشہور مورخ نریندر لوتھر کا ماننا ہے کہ بھاگیہ نگر ایک فارسی لفظ ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک اور دلیل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھاگیہ نگر دراصل ایک فارسی لفظ کا ترجمہ ہے۔ اس فارسی لفظ کا مطلب تھا کہ لکی سٹی یعنی بھاگیہ نگر۔ اس وجہ سے سنسکرت کا لفظ بھاگیہ یعنی قسمت کا استعمال حیدرآباد کے لیے استعمال ہونے لگا، اور واضح رہے کہ حیدرآباد کا ایک اور نام تاریخ میں استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے فرکھنڈا۔ اس وجہ سے فارسی نام سے زیادہ سنسکرت اور تیلگو بولنے والوں نے اپنی زبان کی آسانی کی وجہ سے بھاگیہ لفظ کو استعمال کیا، اپنے لیے، اپنی زبان کی آسانی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بھاگیہ سنسکرت کا لفظ ہے تو وہ خاتون کون ہے جس کے لیے بھاگیہ متی اور بھاگیہ لکشمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس خاتون کے بارے میں تاریخ کے اوراق اتنے گھل مل گئے ہیں، اتنی زیادہ اس خاتون کے بارے میں تحقیقات ہیں اور اتنے زیادہ نام تاریخ میں گنوائے گئے ہیں کہ ان ناموں کو الگ کرنا اور ان ناموں کے پیچھے جو تاریخ ہے، جو پس منظر ہے، اس کو بیان کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن بھاگیہ متی کے بارے میں سب سے مشہور جو واقعہ ہے، جو کہانی بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قطب شاہی خاندان کے 5ویں بادشاہ قلی قطب شاہ ایک ہندو لڑکی سے محبت کرتے تھے، اور بھاگیہ متی چنچلم نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی، اور اس گاؤں میں آج چار مینار موجود ہے۔ اس وقت کی جو مین سٹی تھی وہ گولکنڈہ تھی، اور اس وقت کا جو گاؤں تھا، جس کو گاؤں کہا جاتا تھا، وہ مین حیدرآباد یعنی چار مینار کا علاقہ تھا۔ قلی قطب شاہ گولکنڈہ میں رہتے تھے، تو وہ بھاگیہ متی سے ملنے کے لیے ایک سمندر کو پار کر کے چنچلم نامی گاؤں میں پہنچتے تھے، اور وہ وہاں ملاقات کرتے تھے۔ ان کے اس سفر کو دیکھتے ہوئے ان کے والد ابراہیم نے ایک روڈ بھی بنوا دی تھی، لیکن تاریخ کی دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ قلی قطب شاہ کے والد نے اس محبت پر اعتراض کیا تھا، اور تاریخ کے بہت سے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت شاید قلی قطب شاہ کی عمر 10 سے 13 سال رہی ہوگی، اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ 10 سے 13 سال کا ایک بچہ کیسے ایک سمندر کو پار کر سکتا ہے، اور کیسے وہ کسی خاتون سے محبت کر سکتا ہے۔ موسیٰ